ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو امام المتقین سید المرسلین امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، آج کا عنوان ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا یہ وہ مبارک عمل ہے، یہ وہ مبارک عمل ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس عمل کو فرماتا ہے، یعنی اللہ خود رسول پر درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے درود بھیجنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درود کی نسبت خود اپنی طرف فرمائی ہے۔ یہ وہ مبارک عمل ہے، یہ وہ سعادت والا عمل ہے کہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی طرف فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے۔ یعنی اس کی برکت کا اندازہ لگائیں، اس کی سعادت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کرے اہل ایمان کو حکم دینے سے پہلے، ڈائریکٹ حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جہاں اہل ایمان کو درود و سلام کا حکم دے رہا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ابتدا نہیں کر رہا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، ڈائریکٹ نہیں۔ ورنہ اور دیگر جگہ آپ آیتیں دیکھیں، اے اہل ایمان، شروعات ڈائریکٹ کر دی اللہ نے، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تمہارے لیے وہ روزیاں حلال، وہ چیزیں حلال ہیں اللہ کی جو رسولوں کے لیے حلال تھیں، اے اہل ایمان۔ اللہ نے کہا نا سینکڑوں جگہ قرآن مجید میں اے اہل ایمان کہہ کر اپنا حکم صادر فرما دیا۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حکم کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس درود کی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جو خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں اہل ایمان کو حکم دینے سے پہلے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ درود کی ابتدا خود سے کرے کہ خود اللہ بھیجتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ بہذا بدأ للعالمین کمالہ۔ یصلی علیہ اللہ جل جلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اللہ تعالی درود شریف بھیجتا ہے۔ یہیں سے، اسی سے تمام دنیا والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، کمال اور مقام و مرتبہ ثابت ہو جاتا ہے، خود اللہ بھیجتا ہے۔ تو شاعر نے کہا یصلی علیہ اللہ جل جلالہ بہذا بدأ للعالمین کمالہ، کہ خود اللہ عز و جل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یہیں سے عالمین کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے، یہیں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت، آپ کا شرف، آپ کا مقام، آپ کی برتری، آپ کی حیثیت، آپ کی فضیلت، آپ کے کمالات یہیں سے جو ہے ثابت ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے ملائکہ، صرف اللہ نہیں، یہ وہ مبارک عمل ہے کہ صرف اللہ نہیں، ان اللہ و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے۔ اب کتنے فرشتے اللہ نے تعداد نہیں بتائی، فرشتے تو بے شمار ہیں، فرشتے اللہ کے بے شمار ہیں۔ کتنے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کتنے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ نے تعداد بھی نہیں بتائی، اس چیز کو مبہم رکھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا تصور کریں اور خود سوچیں کہ اللہ نے کتنے فرشتوں کو مقرر کیا ہوگا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اے اہل ایمان تم بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ کے درود کا مطلب تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ اللہ کے درود کا مطلب کیا ہے کہ وہ رحمت نازل فرماتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کے درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے درود کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کرتا ہے، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے استغفار، آپ کے مقام و بلند مقام و مرتبے کے لیے، آپ کے رفع درجات کے لیے فرشتے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ گو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو پہلے ہی بہت اعلیٰ ہے، پہلے ہی بہت عرفہ ہے، بہت اونچا ہے، لیکن فرشتے اس کے باوجود خود اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند درجات عطا فرما۔ یہ ہے قرآن مجید میں درود و سلام کا حکم۔ حدیث میں کیا فضیلتیں آئی ہیں درود و سلام کی؟ حدیث میں فضیلت یہ ہے درود و سلام کی کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی درود پڑھنا آپ کا ایک تو نبی سے تعلق بتاتا ہے، بھائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، پیارے نبی کا ہم پر جو احسان ہے، نبی کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔
آج جو کچھ ہم جانتے ہیں، آج اللہ کی جو کچھ معرفت ہے، آج اللہ کی جو کچھ معرفت ہے، توحید کی جو کچھ معرفت ہے، کس کی وجہ سے؟ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، آپ کی لائی ہوئی تعلیم کی وجہ سے، آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آج جو ہم ایک رب کو پہچانتے ہیں، سینکڑوں خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم پر یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ہدایت دی۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، تو نبی کے ہم پر اس قدر احسانات، اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ درود نبی کے لیے درود پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک تو اس سے تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے کس قدر محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے کس قدر لگاؤ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس درود کو پڑھنے کی وجہ سے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف اللہ کتنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے؟ 10۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے، اس حدیث میں صرف 10 رحمتوں کا ذکر ہے، ایک حدیث میں ذکر یہ ہے کہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرماتا ہے، اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع له 10 درجات۔ فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 خطاؤں کو اس کی معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو نبی پر ایک مرتبہ درود شریف کا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں، 10 رحمتیں نازل فرمائے، 10 گناہوں کو معاف فرمائے، اور 10 درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے درود شریف جو ہے وہ کل روز محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا، نزدیکی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس دن کہ جب ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہوگا، ہر شخص اللہ رب العالمین کی رحمت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے، نبی کی سفارش ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس دن سب سے زیادہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے نبی پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی اکثرهم علی صلاۃ، رواہ الترمذی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریبی وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اکثرهم علی صلاۃ، جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریبی ہوگا۔ اور میں نے بات کی کہ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ہر شخص طلبگار ہوگا کہ کاش نبی ہماری شفاعت فرما دیں، کاش نبی ہمارے لیے سفارش فرما دیں اللہ رب العالمین کے حضور۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص
من صلی علی صلاۃ او سأل لی الوسیلۃ، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، یا ایک جگہ یہ الفاظ آئے کہ یا پھر بلکہ وہی راوی فرماتے ہیں کہ یا پھر یہ فرمایا کہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرتا ہے، میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرتا ہے۔ وسیلے طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں وسیلے کا ذکر ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، یہ جنت میں ایک مقام ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے، تو اس مقام کی دعا کرتا ہے اللہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے یا میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ طلب کرتا ہے، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ من صلی علی حین یصبح، من صلی علی صلاۃ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، کہ جو شخص صبح کو 10 مرتبہ درود پڑھے مجھ پر اور شام کو مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامتی، تو قیامت کے دن اس کے حق میں میری شفاعت حلال ہو گئی، قیامت کے دن اس کے حق میں میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو گویا کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا، درود و سلام پڑھنے کا اپنا معمول بنائے گا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ لیکن عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، توحید اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، یہ خیال رہے۔ جتنے اعمال میں فضیلتیں ہیں، جتنی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، وہ ساری فضیلتیں توحید کے بعد ہیں۔ اگر توحید نہیں ہے انسان کے دامن میں تو درود شریف پڑھنا اس کا، نماز پڑھنا اس کا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کا، روزے رکھنا اس کا، صدقہ و خیرات کرنا اس کا، ذکر و اذکار کرنا اس کا، کسی عمل کا اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو عملوں کا بدلہ کب ملتا ہے؟ ایمان و توحید کے بعد، جب اللہ پر ایمان ہو اور اس کے عقیدے میں توحید ہو، تو اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شرک و بدعت اس کے یہاں پایا جاتا ہے تو پھر کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنے ہی روزے رکھے، کتنا ہی درود و سلام پڑھے، کتنا بھی پڑھے، اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کو دھتکار دیں گے اور بھگا دیں گے۔ تو عقیدہ پہلے درست ہونا ضروری ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے میری شفاعت، اس کے لیے میری سفارش جو ہے حلال ہو گئی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، درود یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے نماز پڑھی اور جلدی سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے کہا کہ اس شخص نے جلدی کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جلدی کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے آئے اور پھر دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے جیسا کہ اس کی حمد و ثنا کا حق ہے۔ سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہو؟ اللہ کی حمد و ثنا۔ اس کے بعد ثم یصلی علیہ، پھر مجھ پر وہ درود پڑھے۔ اس کے بعد وہ جو دعا مانگنا چاہے اللہ سے مانگے۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے جب دعا مانگی تو اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اس کے بعد دعا مانگی. دعا میں کیا ترتیب رکھی؟ اللہ کی حمد بیان کی. اب حمد یا تو آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں، یا آپ اپنی زبان میں کہہ دیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہیں، کبریائی تعریف و توصیف اللہ کے لیے ہیں، سجدوں کا مالک اللہ ہے، رکوع کا مالک اللہ ہے، کائنات کو بنانے والا اللہ ہے. یہ سارے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کی ثنا ہے. گویا کہ اللہ کی حمد اور ثنا کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی شان کا اعتراف، اس کے جو کمالات ہیں، اس کی جو شان ہے، اس کی اس شان کا اعتراف. تو آپ اپنی زبان میں یا تو عربی میں کہیں یا پھر اپنی زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریف و توصیف حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ ہی کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ ہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کام بنانے والا ہے. جو بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص صاحب آئے اور انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ دعا میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی. پھر اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا. بلکہ وہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جب یہ طریقہ سنا، کہا سل تعطا سل تعطا، اللہ سے اب جو چاہو دعا مانگو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ سے جو چاہے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی. تو ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. لیکن دعا کے جو آداب ہیں، جو طریقہ ہے، وہ ہم اختیار نہیں کرتے. تو اپنی دعاؤں میں اللہ کی حمد و ثنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اس کو شامل کیجئے. اللہ رب العالمین دعاؤں کو جلدی قبول فرمائے گا. درود شریف، اللہ کے نبی پر سلام پڑھنا، اللہ کے نبی پر، یہ تو وہ مبارک عمل ہے کہ جو شخص درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس پر درود پڑھتا ہے، یعنی رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ خود اس پر سلامتی نازل فرماتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں راستے میں ایک باغیچہ پڑا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں داخل ہو گئے. میں یہ سمجھا کہ شاید کسی ضرورت سے تشریف لے گئے ہیں. میں انتظار کرتا رہا. جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے جا کر دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں سجدہ کر رہے تھے. آپ سجدہ کر رہے تھے. میں انتظار کرتا رہا کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے، لیکن آپ نے سجدہ طویل کر دیا. میں گھبرا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی روح قبض ہو گئی ہو. اتنا لمبا سجدہ، وہ بھی دوران سفر، آپ چلے جا رہے ہیں، اچانک رکے اور باغیچے میں پہنچ کر سجدہ کرنے لگے، اور اتنا لمبا سجدہ. کہتے ہیں میرے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے جب میری گھبراہٹ کے آثار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوئے، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. ابو الدرداء کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا، میرے دل میں یہ اندیشے آنے لگے. کہا ابو الدرداء میں نے لمبا سجدہ اس وجہ سے کیا تھا کہ میں خوشخبری سنانے والا ہوں جو حضرت جبرائیل نے ابھی مجھے سنائی ہے. حضرت جبرائیل نے ایک بشارت دی ہے، گویا کہ اس وجہ سے میں نے یہ سجدہ کیا شکرانے کا. کیا بشارت دی ہے؟ کہا حضرت جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالی آپ کا رب آپ کو یہ بشارت دیتا ہے کہ من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ. جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر درود پڑھوں گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا. جو آپ پر اتنی بڑی بشارت کہ اے نبی، آپ کے امتیوں میں سے جو آپ پر درود شریف پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل کروں گا، میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا.
درود شریف یہ اتنا مبارک عمل ہے، یہ اتنا پیارا عمل ہے، یہ اتنا محبوب عمل ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اتنا پیارا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، صدق دل سے، دل میں نبی کی محبت رچائے ہوئے، نبی سے الفت و محبت رکھتے ہوئے، عقیدہ توحید پہلے ہے، شرط میں بتا چکا، اس سے کمپرومائز نہیں، عقیدہ توحید سے کمپرومائز نہیں۔ آج تو لوگ اس طرح بھی درود و سلام کی فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، قوال ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، چہرے پہ رونق نہیں ہے، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، بھنگ کھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی میں درود شریف پڑھ کر نبی کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جو منہ پاکیزہ نہ ہو، جو منہ پاکیزہ نہ ہو، اس منہ سے نبی پر درود پڑھ کر تم سمجھو کہ اس کا فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے، اسی میں نشہ بھی کر رہے ہو، سگریٹ بھی پی رہے ہو، بیڑی بھی، تمباکو بھی، بھنگ بھی، بھنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ جتنے ادھر ادھر درباروں پر بیٹھتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم نبی پر درود و سلام پڑھ کر اس کا فائدہ حاصل کریں گے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی فضیلتیں ہیں، مگر اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس توحید کے بعد ہی پا سکتے ہو۔ توحید کے بعد جب بنیاد ہی نہیں ہے، جب بیس ہی نہیں ہے، تو اوپر عمارت پر کتنا ہی رنگ و روغن کر دو، عمارت میں کوئی مضبوطی نہیں آئے گی۔ جب اس کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے، عمارت کو ریت پر آپ نے رکھا ہوا ہے، اوپر سے رنگ و روغن کر رہے ہیں، عطر چھڑک رہے ہیں، خوشبو چھڑک رہے ہیں، عمارت میں کوئی مضبوطی آئے گی نہیں، دھڑام سے گر جائے گی۔ تو توحید بنیاد ہے، توحید۔ توحید کے بعد میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ توحید ہونے کے بعد عقیدہ توحید یعنی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی در پر اپنے سر کو نہ جھکانا۔ اس توحید کے بعد اگر کوئی نبی پر درود و سلام کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اس کے سارے غم، اس کی ساری تکلیفیں، اس کی ساری پریشانیاں اللہ رب العالمین دور فرما دے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جن سے بخاری شریف میں یہ درود شریف بھی انہی سے یہی راوی ہیں، حضرت ابی بن کعب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انہی صحابی سے یہ ثابت ہے، اور بھی کئی صحابہ سے، حضرت کعب سے بھی، کعب بن عجرہ سے بھی، کئی صحابہ سے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ اب ذرا غور کرنا، درود شریف کی اہمیت دیکھیں، اسے ہم معمولی نہیں سمجھیں۔ توحید اہم ہے، لیکن توحید کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ توحید تعاملی باقی چیزیں، جن چیزوں کی جو فضیلت آئی ہے اس کے حساب سے اس کو اہمیت دیجئے۔ صحابہ کا معمول کیا تھا، دیکھیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ توحید کے بعد اگر درود شریف پڑھنے کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اللہ تعالی فکروں سے، ٹینشنوں سے، ساری چیزوں سے دور فرما دے، گناہ الگ معاف فرما دے۔ بھائی بندہ یہ بھی چاہتا ہے نا میرے گناہ معاف ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر الصلاۃ علیہ، میں آپ پر
کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، بہت زیادہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، لہذا مجھے یہ بتائیے میں اپنے وقت کا کتنا حصہ آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کر دوں؟ جو میرے فارغ اوقات ہیں، میرے کام کاج سے یا فرض نمازوں سے جو بچتے ہیں فارغ میرے اوقات، جس میں میں اپنی نفلی عبادت کرتا ہوں یا چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرتا ہوں، زبان پر جاری رکھتا ہوں، تو میں اپنے ان فارغ اوقات میں سے کتنا وقت آپ پر درود شریف کے لیے وقف کر دوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا چاہو جتنا چاہو، کہا الربع، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1/4 اپنے اس وقت کے 4 حصے کروں اور اس میں سے 1 حصہ آپ پر درود شریف کے لیے وقف کر دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو پڑھ سکتے ہو، اتنا بھی پڑھ سکتے ہو، اگر زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا النصف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فارغ وقت کا آدھا حصہ آپ پر درود شریف کے لیے خاص کر دوں؟ کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو پڑھو، اگر اور اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میرے لیے بہتر ہے، مجھے فائدہ ہو جائے گا، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا اللہ کے رسول 2/3 اپنے اس فارغ اوقات کے جو حصے کروں میں 3 حصوں میں تقسیم کر دوں اور 2 حصہ آپ پر درود شریف کے لیے وقف کر دوں؟ کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو پڑھو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر عرض یہ ہے اجعل لک صلاتی کلھا، میرا جتنا فارغ وقت بچتا ہے میں آپ پر صرف درود شریف پڑھوں گا، میں صرف آپ پر درود شریف پڑھوں گا، میں سارا کا سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے ہی وقف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تمہارے سارے غموں کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، تمہارے تمام دکھ، تمام تکلیفیں، تمام ٹینشنیں، اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ بلکہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اللہ رب العالمین تمہارے تمام غموں کو دور فرما دے گا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں دنیا و آخرت کی تمام ٹینشنوں کو اللہ دور فرما دے گا۔ اگر ایسا کرو گے، اگر سارا وقت صرف درود شریف پڑھو گے، تو پھر اللہ تمہارے تمام ٹینشنوں کو، تمام دکھوں کو، تمام تکلیفوں کو اللہ رب العالمین دور فرما دے گا، اور صرف تمہاری فکریں نہیں، صرف تمہارے درد اور رنج اور علم نہیں، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اس سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی، تمہارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ گویا کہ جو شخص نبی پر درود شریف پڑھنے کو، درود و سلام پڑھنے کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام دکھوں کو، تکلیفوں کو، رنج کو، غم کو دور فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ اللہ بے انتہا، بے شمار درود و سلام نازل فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے یہ موضوع
جاری رہے گا، اور اگلے ہفتے وہ مواقع بتائے جائیں گے کہ جن خاص موقعوں پر درود پڑھنا آیا ہے۔ ایک تو یہ عام فضیلت ہو گئی، کچھ خاص موقع ہیں کہ ان وقتوں میں ان موقعوں پر درود پڑھنا آیا ہے، درود شریف کی خاص فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز آج عشاء میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوگا۔ عشاء کی نماز جو ہے 8:15 بجے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو یہ سلسلہ وار درس چلتا ہے ہر ہفتے، آپ حضرات اس میں شرکت کریں، بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے یہ درس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔